بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بزنس کمیونیکیشن کی نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے یہ آپ کے روٹین کے ٹاپکس جو آپ نے پہلے پڑھے ہوئے ان سے بالکل ڈفرینٹ ہے۔ یہاں پہ وہ ٹاپکس اسٹارٹ ہو رہے ہیں جو کہ آپ نے اس سے پہلے بی کام لیول پر نہیں پڑھے ہوئے۔ اس سے پہلے جو چیزیں ہم پڑھ رہے تھے وہ بی کام لیول پر ہیں، لیکن اب جو چیزیں ابھی ہم یہاں پہ اسٹڈی کرنے لگے ہیں وہ بی کام لیول پر چیزیں ڈسکس نہیں کی جاتی، یہ پیورلی آپ کے ایم کام کے سلیبس سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ ہماری جو ایم کام والی جو بک ہے H.A. مرفی کی، یہ چیزیں وہیں سے ہم کریں گے۔ میں آپ کو ذرا ٹاپک سبجیکٹ کا بھی بتا دوں۔ یہ ہمارا بک کے اوپر تھرڈ پارٹ ہے جس کا نام ہے میسج ڈیزائن۔ اس میں پھر آگے چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 7، دا اپیئرنس اینڈ ڈیزائن آف بزنس میسیجز۔ یہ اس کا ایک ٹاپک ہے اور ٹاپک کا نیم ہے میمورینڈم۔ آپ کی کورس آؤٹلاइन کے مطابق ہم یہ سارے ٹاپکس کور کر رہے ہیں۔ تو یہ ریٹن کمیونیکیشن کا ایک پارٹ ہے میمورینڈم، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی دوسرے میتھڈس ہیں، دوسرے ویز ہیں کمیونیکیشن کرنے کے، وہ بھی ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کون سے ویز ہو سکتے ہیں جو کہ میمورینڈم کے علاوہ جو موسٹ کامن ہے، اسپیشلی آؤٹ سائڈ کے آرگنائزیشن کمیونیکیشن کرنے کے لیے، ایکسٹرنل کمیونیکیشن کے لیے، وہ تو تھا لیٹر ریٹن کمیونیکیشن ہے۔ اب اس کے بعد ریٹن کمیونیکیشن میں ایک اور جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے نام اس کا میمورینڈم۔ تو میمورینڈم بیسیکلی میمورینڈم اور اس کے ساتھ کچھ دوسرے بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، ان کے نام میں نے یہاں پر ٹاپک میں نہیں لکھے ہوئے، وہ نام جو ہے نا وہ ہم بعد میں نیچے موجود ہیں، وہاں سے ہم ساری چیزیں کریں گے۔ تو پہلے ہم کہتے ہیں جو ہمارا ڈیٹیل ٹاپک ہے وہ ہے میمورینڈم سے ریلیٹڈ۔ میمورینڈم بیسیکلی انٹرنل کمیونیکیشن کے لیے یوز کیا جانے والا ایک میتھڈ ہے کمیونیکیشن کا۔ جب آپ ایکسٹرنل کمیونیکیشن کرتے ہیں تو پھر لیٹرز یوز کیے جاتے ہیں، اور انٹرنل کمیونیکیشن کے لیے جو بیسٹ چوائس ہوتی ہے وہ میمورینڈم کہلاتا ہے۔ میمورینڈم اگر آپ اس کو سمپلی سمجھنا چاہیں کہ میمورینڈم ہے کیا، تو میں سمپلی آپ کو اس طرح سے بتا سکتا ہوں، جیسے مختلف کلاس رومس میں اگر کوئی ٹیچر موجود ہو تو کبھی کبھار آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ کوئی ایک کلاس 4 کا کوئی بھی بندہ، کالج کا کوئی ایک امپلائی کسی ٹیچر کے پاس آ جاتا ہے اور ایک پیپر لے کر آتا ہے اور وہاں پر وہ سائن کروا لیتا ہے۔ بیسیکلی وہ کالج کی آرگنائزیشن کے ہیڈ کی طرف سے یا کسی بھی ایک پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کی طرف سے ایک سرکولر جاری کیا جاتا ہے۔ وہ مختلف ٹیچرز کے لیے ہوتا ہے، وہ مختلف امپلائیز کے لیے ہوتا ہے۔ وہ جو چیز ہے وہ کسی کو انفارم کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، کوئی میٹنگ سے کے حوالے سے بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، یا کوئی چیز پوچھنے کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی چیز پوچھی جاتی ہے اور اس کا جواب اپنے ہاں یا نہ میں دینا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو سرکولر وغیرہ آتے ہیں، یہ جو سرکولر ہیں یہ بیسیکلی میمورینڈم ہے۔ تو آج ہم نے اسی کو ڈیٹیل سے پڑھنا ہے، یہ میمورینڈم کیا ہے۔ میمورینڈم بیسیکلی آرگنائزیشن کے اندر یوز کیا جانے والا ایک ڈاکومنٹ ہے، اس کو ہم ان شارٹ میمو بھی کہتے ہیں۔ میمورینڈم فل فارم ہے اور میمو اس کی شارٹ فارم ہے، شارٹ فارم میں ہم اس کو میمو کہتے ہیں۔ یہ سب سے کامن فارم ہے ریٹن کمیونیکیشن کی، انٹرنل آرگنائزیشن انٹرنل کمیونیکیشن کے لیے، اور اس میں مختلف جو چیزیں ہیں کہ اس میں اسٹیشنری کس طرح کی یوز کی جا سکتی ہے، اس کے پارٹس کون سے ہوتے ہیں، ہم اس کی فردر ہیڈنگس کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز اسٹیشنری۔ کامنلی اسٹیشنری یوز کی جاتی ہے، اور جو اچھی آرگنائزیشن ہوتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی اچھا پیپر جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں کمیونیکیشن کرنے کے لیے۔ مطلب آپ کا ایک امپریشن پڑتا ہے اگر آپ ایک اچھا پیپر جس کے اوپر آپ لیزر پرنٹ لے کر کوئی چیزیں جو ہے نا آپ ورڈ پروسیسر کے اندر ٹائپ کر کے، مطلب اگر آپ پرانی کمیونیکیشن کریں تو آپ ہینڈ ریٹن بھی یہ چیز بھیج سکتے ہیں کہ ایک کاغذ کے اوپر آپ چیز لکھ کر پیغام بھیج دیں اور پیغام کا رسپانس آپ کے پاس آ جائے۔ لیکن جو آرگنائزیشنس ہیں وہ اس کو پرنٹڈ فارم میں سینڈ کرتی ہیں اپنے امپلائیز کے پاس، اور پرنٹر بھی اچھا ہو، جس کی انک اچھی ہو،
جس کا پرنٹ اچھا ہو اور جو پیپر یوز کیا جا رہا ہے اس کی کوالٹی بھی اچھی ہونی چاہیے. لیکن کبھی کبھار آرگنائزیشنز اس کاسٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے، اسٹیشنری کی کاسٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے ای میلز سینڈ کر دیتے ہیں. لاگنس ہوتے ہیں سب لوگوں کے، اور یا پھر آپ کا جو جی میل ایڈریس ہے وہ بھی یوز کیا جاتا ہے. تو ای میل، جی میل یا ویسے ہی جو آپ کے آرگنائزیشنل آئی ڈیز ہوتے ہیں، لاگنس ہوتے ہیں، اس میں آپ لاگ ان ہونے کے بعد جس ڈپارٹمنٹ کو یا جس شخص کو کوئی میمو بھیجنا ہو، میمورینڈم بھیجنا ہو، اس کو ای میل بھی کی جا سکتی ہے اور اس کا رسپانس بھی ای میل کے ذریعے سے آ سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی میں پھر بتاتا چلوں، یہ انٹرنل آرگنائزیشن میں میسیجز کو ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ، انفارمیشنس کو ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ تک موو کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو اگر ای میل یوز کیے جاتے ہیں تو اسٹیشنری کی کاسٹ کم ہو جاتی ہے. اس میں کبھی کبھار ایسے بھی کر لیا جاتا ہے کہ ایک بندہ جو سینڈر ہے وہ ای میل بھیج دے اور دوسرا شخص جو ریسیور ہے وہ اس کا پرنٹ لے کر اس کو اپنے پاس رکھ لے ریکارڈ کیپنگ کے لیے یا پھر اپنی میموری کے لیے کہ چیزیں بھولنا جائے. سامنے پڑی ہوئی چیز ہے، سامنے پڑا ہوا پرنٹ وہ بھی یاد رہے گا. کبھی کبھار نہیں بھی یوز کیا جاتا اور کبھی کبھار اس کو آل ٹوگیدر ای میلز کے علاوہ یوز کیا جاتا ہے پیپر کے لیے. لیکن پیپر کے اوپر تو پیپر پر اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو پھر سجیشنز یہی ہوئی ہیں کہ آپ اچھی کوالٹی کا پیپر یوز کریں جس پر پرنٹ بھی اچھا ہو اور جو رائٹنگ ہے وہ کلیئر ہو، انک اچھی ہو. اس طرح کی اسٹیشنری اس کے اندر یوز کی جانی چاہیے. تو یہ ایک جنرل سجیشن تھی اس کے لیے یا جنرل میتھڈالوجی تھی. میمورینڈم کے حوالے سے جو مین چیز ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے اس کے پارٹس. جیسے ہم نے لیٹرز کے پارٹس پڑھے کہ لیٹر کے کچھ اسینشیل پارٹ ہوتے ہیں جو کہ لازمی لکھے جاتے ہیں، تو میمورینڈم کے بھی کچھ پارٹس ہوتے ہیں. وہ پارٹس کون کون سے ہوتے ہیں جو کہ اس میں مینشن کیے جاتے ہیں؟ کچھ لازمی ہیں، کچھ نہیں بھی. آپ نہ بھی لکھیں تب بھی کام ہونے میں آپ کا چل جائے گا. تو سب سے پہلی بات یہ کہ کمپنی کا نیم لکھا جاتا ہے کسی بھی ایک سادہ پیج کے اوپر یا پھر جو پرنٹڈ لیٹر ہیڈ ہوگا اس کے اوپر. تو کمپنی کا نیم خالی لکھ دیا جاتا ہے. لیٹر کی طرح اس میں کمپلیٹ ایڈریس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ آرگنائزیشن سے باہر نہیں جاتا، وہ آرگنائزیشن کے اندر ہی رہتا ہے. آرگنائزیشن میں ہی موو کرنے کے لیے اس کے اوپر آپ صرف آرگنائزیشن کا نام لکھتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی آؤٹ سائڈر کی طرف سے نہیں ہے، یہ آرگنائزیشن کے ہی اپنی جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے درمیان کمیونیکیشن ہو رہی ہے. تو آرگنائزیشن کا نیم بولڈ اور کیا اس کو کہتے ہیں سینٹرلائزڈ کر کے جو ہم لکھ دیا جاتا ہے. تو اس کے بعد اس کے پارٹس ہیں. سب سے پہلا جو ہے وہ ہے ٹو کا مطلب کہ یہ کس کو لکھا جا رہا ہے. جس ڈپارٹمنٹ کو یا جس پرٹیکولر بندے کو آپ نے میمورینڈم بھیجنا ہے، آپ ٹو کے آگے یعنی یہ کالمس بنے ہوئے ہو سکتے ہیں یا پھر آپ جسٹ ہیڈنگس بنا سکتے ہیں. یہ لیفٹ مارجن پہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں سب سے ٹاپ پر. ٹو آگے اسپیس ہوتی ہے جسٹ لائک دس. اس کے بعد اسپیس ہے جہاں پر آپ کسی کا نیم جو نام لکھ سکتے ہیں، ٹائپ کر سکتے ہیں. جسٹ لائک میں لکھتا ہوں یہاں پہ محمد علی. اس کے بعد یہ جو شخص ہے محمد علی، اس کا کس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تعلق ہے تو وہ ڈپارٹمنٹ یہاں پر لکھ کے ڈپارٹمنٹ کی ہیڈنگ دے کے اس کا آگے نیم لکھا جا سکتا ہے کہ یہ کون سے ڈپارٹمنٹ سے ہے. جیسے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ فائنانس. تو یہ والا جو پورشن ابھی جو میں نے یہاں پر ٹائپ کیا، یہ جس شخص کو آپ نے میمو بھیجنا ہے یہ اس کا نام اور اس کا ڈپارٹمنٹ شو کرتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے دوسری جو ہیڈنگ بنتی ہے وہ ہے فرام اینڈ ڈپارٹمنٹ، کہ یہ کس کی طرف سے بھیجا گیا ہے. یہاں پر لکھا جائے گا فرام
اور فرام کے بعد جس کی طرف سے بھیجا گیا اسلم بیگ، اس کے بعد ڈپارٹمنٹ، تو اس طرح سے یہ یوز کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس کی طرف سے بھیجا گیا. اب جو میں نے یہاں پر نام لکھے ہیں، ٹو کے بعد محمد علی یا پھر فرام کے بعد اسلم بیگ، ان ناموں کی جگہ پہ آپ ان کے ڈیزگنیشنز بھی یوز کر سکتے ہیں کہ یہ فائنانس مینیجر کی طرف سے بھیجا گیا ہے. فرام مطلب ٹو کا مطلب یہ کہ فائنانس مینیجر کو بھیجا جا رہا ہے، اور مارکیٹنگ مینیجر کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے. نام بھی یوز کیے جا سکتے ہیں اور ان کا ڈیزگنیشن بھی یوز کیے جا سکتے ہیں، اور دونوں چیزوں کا کمبینیشن بھی یوز کیا جا سکتا ہے. لیکن بیسیکلی ان کا مطلب کیا ہے، ٹو والی ہیڈنگ کے اندر بتایا جاتا ہے کہ یہ کس کی طرف سے بھیجا گیا، کس کو بھیجا گیا، یہ کس کے نام ہے، اور فرام کا مطلب کس کی طرف سے بھیجا گیا. تو اس میں یہ جو ڈپارٹمنٹ والی آپشن ہے، یہ بھی آپ کی اپنی پرسنل چوائس ہے، اس کو شامل کرنا چاہتے شامل کر لیں، نہیں کرنا چاہتے تو نہ کر لیں. یہاں پر میں نے ایک ایک نام لکھا، یہ ایک ایک نام کے علاوہ بھی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو زیادہ نام لکھنے ہو تو زیادہ نام بھی لکھے جا سکتے ہیں، یا کبھی کبھار آپ کو پورا ہی لکھ دیتے ہیں ڈپارٹمنٹ، پورے ڈپارٹمنٹ کے لیے ہوتا ہے. جیسے ٹو فائنانس ڈپارٹمنٹ، تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ سارے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے لیے وہ والی چیز ہے. تو اسی طرح سے فرام کسی نارملی کسی ایک پرٹیکولر اتھارٹی کی طرف سے ہی ہوتا ہے. تو اس میں ایک شخص کا نام اور پھر اس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ الگ سے لکھا جائے گا. ڈپارٹمنٹ چوائس ہے، آپ لکھنا چاہیں لکھیں، نہیں لکھنا چاہتے تو اس کو omit بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اس کا جو امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ہے سبجیکٹ. سبجیکٹ انڈرسٹینڈنگ کو کہ اس میمر کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اس کو ایزی بنا دیتا ہے. میمورینڈم کے اندر جو میسج ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لائنوں کا ہو، فار ایگزامپل اس میں 5 7 10 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، تو آپ فرسٹ لک میں ہی نہیں جج کر سکتے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. اس کے لیے آپ کو 2 4 5 منٹ کا ٹائم چاہیے ہوگا اس کو سارے کو پڑھنے کا. لیکن اگر ابھی آپ کوئی امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں تو آپ کو ہیڈنگ سے، یعنی آپ کو سبجیکٹ سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے، اور آپ نے اپنے کام کو چھوڑ کر اس کو توجہ دینی ہے یا ابھی آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. تو سبجیکٹ نارملی ویسے تب لکھا جاتا ہے جب آپ کی جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ تھوڑا سا لینتھی ہو، یعنی جو آپ نے میسج لکھا ہے وہ 2 3 لائنوں سے زیادہ کو ہو، 3 4 5 7 10 12 لائنوں کا ہو، 2 پیراگرافس کا ہو سپوز. تو اس میں فرسٹ گلینس میں آئیڈیا دینے کے لیے کہ اس کے اندر کس طرح کی چیز ڈسکس کی گئی ہے وہ سبجیکٹ کے اندر لکھ دیا جاتا ہے، جیسے ہم لیٹر کے اندر لکھتے ہیں. جیسے وہی پہلی بات جو میں شروع میں اگزامپل دے رہا تھا کہ ٹیچر کے پاس کلاس میں ٹیچر موجود ہے، لیکچر دے رہا ہے، اور اس کے پاس کوئی ایک پی این یا کوئی ایک کلاس 4 کا امپلائی آ جاتا ہے، کوئی چیز پیپر ہاتھ میں پکڑے ہوئے اور وہ اس سے سائن کرواتا ہے. تو پہلی ہی لائن میں پتہ چل جائے کہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے پڑھے بغیر پہلی ہی لائن میں اس کو سبجیکٹ سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کس چیز سے ریلیٹڈ. فار ایگزامپل اس کا سبجیکٹ ہو سکتا ہے سبمیشن آف ٹیسٹ رپورٹس، کہ جو آپ نے ٹیسٹ لیے ہوئے ہیں اس کی رپورٹس جمع کروانی ہے، یا سبمیشن آف اوارڈ لسٹ، کنڈکٹ آف ایگزامینیشن، ارینجمنٹ فار ٹورس. یہ ان کے سبجیکٹس ہو سکتے ہیں. تو پڑھنے والے کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے، پھر وہ اس کی ڈیٹیل پڑھ سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ مختلف طرح کے میموز جو ہیں وہ سینڈ کرتے ہیں تو اس کے سبجیکٹ بھی لکھے جا سکتے ہیں. یہ بھی ایک آپشنل پارٹ ہے، آپ شامل کر لیں تو بہت اچھا ہوگا، نہیں تو آپ اس کو یہاں اومٹ بھی کر سکتے ہیں. ڈیٹ ایک اسینشیل پارٹ ہے. اس کے بعد نیکسٹ پارٹ تو ڈیٹ مینشن کی جاتی ہے. یہ بڑی ضروری ہوتی ہے اپنے ریکارڈ کیپنگ کے لیے کہ ایک میسج کب سرکولیٹ کیا گیا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لیے، کسی ایک اتھارٹی کی طرف سے دوسری اتھارٹی کے لیے. جو میسج کنوے کیا گیا ہے وہ کس ڈیٹ کو مینشن کیا گیا. ڈیٹ آپ لکھتے ہیں، وہ ڈیٹ مینشن کر دی جاتی ہے. تو یہ دونوں ایک پیرالل لائن بھی لکھی جا سکتی ہیں. جیسے میں نے شروع میں اوپر لکھا ٹو، اس کے آگے اس کا ڈپارٹمنٹ، پھر فرام، پھر اس کا ڈپارٹمنٹ، پھر آپ لکھ سکتے ہیں فرام کے نیچے سبجیکٹ. سبجیکٹ چونکہ بہت لینتھی نہیں ہوتا، شارٹ ہی ہوگا، تو 2 3 4
لفظ الفاظ پر مشتمل ہوگا تو وہ لکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد آپ آگے ڈیٹ بھی مینشن کر سکتے ہیں اسی کے آگے, یعنی سبجیکٹ کے آگے. جیسے وہ ڈپارٹمنٹ لکھا ہوا, ڈپارٹمنٹ کے نیچے آپ ڈیٹ بھی مینشن کر سکتے ہیں. یہ اس کے کچھ پارٹس تھے. اس کے بعد اس کا میسج شروع ہو جاتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے میسج کے اندر جو ترتیب ہے وہ کس طرح سے رکھی جاتی ہے. ہاں جی, تو میسج کی آرگنائزیشن میں پہلی جو چیز ہے وہ ہیڈنگ ہے. یہ ہیڈنگ مینس کرٹزی ٹائٹل ہے. مطلب آپ اگر لیٹرز کو یا لیٹر کے پارٹس کو یاد کریں تو وہاں پر ہم نے پڑھا تھا سیلوٹیشن. تو یہ سیلوٹیشن کی طرح سے ہی ہے کہ آپ یوز کر سکتے ہیں ڈیئر سر, ڈیئر مسٹر, ڈیئر مس, صرف سر, یا نام بھی یوز کیا جا سکتا ہے. تو آپ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. یہ کرٹیزی ٹائٹل ہوتا ہے. یا آپ کے پاس آپشن ہے میسج جب آپ لکھیں تو میسج کے اندر آپ یہ والی چیز مینشن کر سکتے ہیں. کر لیں ٹھیک ہے, نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے. آپ اپنا جو میسج ہے وہ کمپوز کر سکتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھی تمہید وغیرہ نہیں باندھی جاتی, اور ایگزیکٹ انفارمیشن جو بھی ہوگی یا جو بھی میسج ہے وہ ڈیلیور کیا جاتا ہے. اس میں کوئی ریفرنسز نہیں دیے جاتے, کوئی اور چیزیں نہیں کی جاتی, کوئی اس میں بفرنگ نہیں کی جاتی, کچھ نہیں کیا جاتا. یہ صرف اور صرف میسج پر مشتمل ہوتا ہے. اس کا یہ والا جو پارٹ ہے, یعنی یہ بیسیکلی باڈی آف دی میمورینڈم کہلائے گا. تو جو باڈی آف دی میمورینڈم ہے اس میں ہی میسج ہوتا ہے, اور وہ میسج آپ بغیر ان چیزوں کے, یہ جو اس کی سب ٹائٹلس ہیں, ہیڈنگ, سبجیکٹ لائن وغیرہ, ان کے بغیر بھی آپ اپنا میسج جو ہے وہ کمپوز کر سکتے ہیں. تو آپ ہیڈنگ جیسے کرٹیزی ٹائٹل ہے, ڈیئر سر وغیرہ وہ یوز کرنا چاہیں تو وہ یوز کر لیں گے. یہ اس کے اندر ایک آپشن جو ہے وہ موجود ہوگی. اور دوسرا آپ نے اس میں سبجیکٹ لائن, یہ ہم نے اوپر بھی لکھ لیا ہوا ہے, یہاں پہ ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے سبجیکٹ لائن. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ سبجیکٹ کو ایک پارٹ کے طور پر, جیسے یہ ہم نے لکھا ٹو, فرام, سبجیکٹ, ڈیٹ, تو اگر آپ نے سبجیکٹ وہاں پر لکھ لیا تو پھر آپ کو اس کے اندر سبجیکٹ میسج کے اوپر آپ کو سبجیکٹ لائن لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ نے یہاں پر سبجیکٹ نہیں لکھا, جو میں ٹو فرام کے بعد والی جو پورشن بتا رہا تھا, اگر آپ نے وہاں پر سبجیکٹ لائن نہیں رکھی تو پھر آپ یہاں پر سبجیکٹ لائن یوز کر لیں, یہ بہتر ہوگا. پھر وہی بات بتا رہا ہوں کہ سبجیکٹ لائن ڈپینڈ کرے گی یا کنسسٹ کر رہی ہوگی اس مٹیریل پر جو کہ میسج کے اندر لکھا ہوا ہے. اس کے بعد ہے اس میں لاسٹ والا جو پورشن ہوتا ہے وہ ہے سائنڈ. سائنڈ کا مطلب یہ کہ جس بندے کو آپ نے یہ میمو بھیجا اس نے اس کو پڑھ لیا, پڑھنے کے بعد اس نے اپنے سائن کر دیے. تو کبھی کبھار تو خالی سائن کر دینے سے ہی کافی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں کہ پرٹیکولر ڈیٹ پہ میٹنگ ہوگی, پرٹیکولر ڈیٹ کو اتنے بجے فلاں جگہ پر میٹنگ ہوگی, آپ نے اس کو پڑھ دیا, سائن کر دیا, وہ چیز واپس چلی گئی. جو آپ کے پاس لے کر آیا وہی اس کو لے کر واپس بھی چلا گیا. تو آپ نے سائن کر دیا, اس کا مطلب یہ کہ وہ انفارمیشن آپ تک پہنچ گئی. اب اس بندے کے پاس ریکارڈ ہوگا جس نے وہ میسج یا میمورینڈم موو کیا تھا, اس کے پاس یہ ریکارڈ ہوگا کہ آپ تک یہ انفارمیشن پہنچائی گئی تھی. اور اگر آپ اس انفارمیشن کے اکارڈنگلی بیہیو نہیں کر رہے, آپ کو میٹنگ کا بتایا گیا, آپ میٹنگ میں نہیں پہنچے, تو اس کا مطلب یہ آپ کی غلطی ہوگی. اگر آپ نے انفارم نہیں کیا, انفارم کر دیا پھر اور بات ہے, انفارم نہیں کیا, میٹنگ کا ٹائم ہو گیا, آپ کے سائن موجود ہیں, پھر آپ مطلب اس کے لیے لائبل ہوں گے. لیکن اگر آپ کے سائن نہیں ہیں تو کوئی بندہ آپ کو بلیم نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو وہ میسج پہنچایا ہی نہیں گیا, آپ تک وہ میسج پہنچا ہی نہیں. میٹنگ کے لیے کہا گیا, آپ کے سائن موجود نہیں ہے, مطلب وہ آپ تک میسج نہیں پہنچا, تو آپ پر بلیم نہیں کیا جا سکتا, آپ لائبل نہیں ہوں گے. اس میں لائبل وہی ہوگا جس نے سائن نہیں کروائے. تو یہ ایک اس کا اسینشیل پارٹ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بھیجا گیا اس کو اس کے سائن بھی کروا لیے جائے. یہ ریکارڈ کیپنگ کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. اب اس کے رپلائز بھی ہوتے ہیں, اس کا رپلائی بھی دیا جاتا ہے. کہتے کے بعد تو خالی سائن کر دینے سے ہی رپلائی جو ہو جاتا ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو لے آؤٹ ہے وہ کس طرح کا ہوگا. تو لے آؤٹ مطلب ترتیب آپ کس طرح سے بناتے ہیں اس کی. تو ترتیب جو ہے نا وہ ایک ایسی بھی بنائی جا سکتی ہے جس میں آپ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ لکھ لیں, ٹو لکھ لیں,
ڈپارٹمنٹ لکھ لیں، فرام لکھ کے اس کا ڈپارٹمنٹ لکھ لیں، سبجیکٹ لکھ لیں، ڈیٹ لکھ لیں، میسج لکھ لیں، اس کی سبجیکٹ لائن مطلب اس کی جو ہیڈنگس ہیں وہ لکھ لیں اور پھر نیچے سائن کروا دیں یہ چیز. اور اگر آپ ایٹ دا سیم ٹائم رسپانس بھی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی وقت اس کا رسپانس بھی آئے اور اسی پیج کے اوپر اس کا رسپانس بھی آئے، تو پھر ایک پیج کو دو پارٹس میں ایک ہی پیج کو دو پارٹس میں جو ہے نا وہ ڈیوائڈ کر لیا جاتا ہے. جو اوپر والا پورشن ہوگا وہ میمورینڈم سرکولیٹ کرنے والے کی طرف سے ہوگا اور نیچے والا اس کے رپلائی کے لیے ہوگا، اور دونوں کا بھی فارمیٹ سیم ہوگا، دونوں سیم فارمیٹ کے ساتھ ہونا کریں گے. لیکن یا پھر ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، اوپر والا جو فارمیٹ آپ کو بتائیں، سائن کرنے کے بعد نیچے لکھ دیا جائے رپلائی، اور رپلائی کے لیے 2 3 4 5 لائنیں جو دے دی جائیں، وہاں پر آپ اپنا رپلائی وہ دے دیں گے. جو میسج آپ کو پہنچایا گیا ہے اس کے اکارڈنگلی جو بھی آپ رپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ رپلائی کریں گے. پھر نیچے اس کی ڈیٹ ہوگی، پھر سائن کر دیے جائیں گے. یعنی اس میں میسج اور اس میسج کا رپلائی، میمو ایک ایسا میمو جس میں میسج بھی پہنچا دیا جاتا ہے اور اس کا رپلائی بھی جو ہے وہ سیم پیج کے اوپر لے کر واپس پہنچا دیا جاتا ہے. وہ ڈیٹ سیم بھی ہو سکتی ہے، ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. تو اس طرح سے ایک میمورینڈم کا لے آؤٹ بنایا جا سکتا ہے. یعنی پھر بتا رہا ہوں کہ ایک میمورینڈم کا لے آؤٹ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے جس میں صرف میسج پہنچایا جا رہا ہے، اس میں یہ سائنڈ تک بھی کام ختم ہو جائے گا. اور ایک ایسا بھی میمورینڈم ہو سکتا ہے جس میں اس کا رپلائی بھی آئے تو سائنڈ کے بعد نیچے لکھا جائے گا. جیسے سپوز میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں رپلائی. تو رپلائی کے لیے کچھ لائنیں جو ہے نا وہ دی جاتی ہیں کہ آپ نے کتنی لائنوں میں اس کا جو ہے نا وہ رپلائی کرنا ہے. سپوز آپ اس طرح سے کچھ لائنوں میں اس کا رپلائی کرتے ہیں، 2 3 لائنوں میں آپ نے اس کا رپلائی کر لیا. رپلائی کرنے کے بعد پھر آپ کے بھی سائن ہوں گے. یہاں پر ڈیٹ اور پھر سائن، مطلب یہ رپلائی کرنے والے کی سائن ہے اور اسی کی جو ہے نا وہ ڈیٹ بھی ہے کہ کس ڈیٹ کو اس نے رپلائی کیا ہے. تو یہ دونوں ایک ہی پیج کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں. ابھی میں اس کو یہاں سے اومٹ کر دیتا ہوں، صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا لے آؤٹ کس طرح کا ہو سکتا ہے. یہ لے آؤٹ میں دونوں ہی چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں. یہ تھا میمورینڈم، بڑا ایزی سا اور کامنلی یوز کیا جانے والا ایک کام، کامنلی جو یوز کیا جاتا ہے انٹرنل آرگنائزیشن کے لیے وہ میمورینڈم. اب ہیں کچھ ایسی چیزیں جو ٹائم سیو کرنے کے لیے ہوتی ہیں. یعنی ٹائم سیو کرنے کے لیے میسیجز کو اگر آپ انسٹنٹ میسیجز جو ہے وہ پہنچانا چاہتے ہیں، فوراً میسیجز پہنچانا چاہتے ہیں اور ان کے رپلائی بھی چاہتے ہیں، تو آپ یہ اپنے جو ٹریڈیشنل میتھڈس ہیں ان کو اوائڈ کر کے کچھ اور میسیجز یوز کرتے ہیں، کچھ اور میتھڈ یوز کرتے ہیں، جن میں پہلا ہے الیکٹرانک میل، جس کو ہم ان شارٹ ای میل بھی کہتے ہیں. بیسیکلی الیکٹرانک میل ای میل ہے. سب لوگ یوز کرتے ہیں ای میل، اور آفیشلی یہ بڑا زیادہ یوز کی جانے والی چیز ہے الیکٹرانک میل. ای میل جو ہے بہت زیادہ یوز کی جاتی ہیں. ای میل میں آپ انٹرنیٹ میں جو انٹرنیٹ سروسز پرووائڈ کرنے والی مختلف کمپنیز ہوتی ہیں، جیسے یاہو، ہاٹ میل، گوگل، اس طرح کی کمپنیز کو یوز کرتے ہوئے اپنا ایک ای میل آئی ڈی بناتے ہیں، جو اپنا آپ کا ایک یونیک آئی ڈی ہوگا جو صرف آپ ہی لاگ ان کے تھرو اپنے آئی ڈی اور پاسورڈ لگانے کے بعد آپ لاگ ان کر سکتے ہیں. وہ صرف اس پر آپ کی دسترس ہوگی. تو جیسے سب لوگ جانتے ہیں کہ ای میل کرنے کا میتھڈ، آپ اس میں میسج جب بھی کمپوز کر کے اس کو سینڈ کرتے ہیں تو وہ ویری نیکسٹ سیکنڈ دوسرے کے، اگر انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو وہ ایٹ دا سیم ٹائم دنیا میں جہاں پر بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، لیکن ادھر آپ نے سینڈ کیا ادھر دوسرے بندے میں بھی. تو جیسے لیٹرس میں یا میموز میں ٹائم لگتا ہے چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچانے کا، جیسے میمورینڈم ایک پیس آف پیپر ہے. آپ نے ایک ہی آرگنائزیشن، ایک ہی بلڈنگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس کے مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ تک اپنا میمورینڈم بھیجیں گے تو جو بندہ لے کر جائے گا اس کو جانے میں، واپس آنے میں ٹائم لگے گا. لیکن الیکٹرانک میل آپ کا ٹائم سیو کر دیتا ہے. کسی امپلائی کی، کسی تھرڈ بندے کی ضرورت نہیں ہوگی، کلاس 4 والے امپلائی کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائم بھی سیو کر لیا جائے گا. مطلب فوراً وہ چیز پہنچ بھی جاتی ہے اور اس کا رپلائی بھی ادھر ہی آ جاتا ہے، اور اس سے اسٹیشنری بھی سیو ہو جاتی ہے.
تو آج کل جی میل بہت زیادہ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہیں سروس پرووائڈرز ISPs ہیں جو کہ یہ ای میل کی سروسز دیتے ہیں، جیسے ہاٹ میل ہے یا پھر یاہو۔ اس کے بعد ہے فیکس، یا بیسیکلی اس کی کمپلیٹ فارم ہے فیکس، ہم اس کو شارٹ فارم میں کہتے ہیں، یہ ہے فیکسی مائلز۔ تو جو فیکسی مائلز ہے اس کو ہم شارٹ فارم میں فیکس کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک میتھڈ ہے چیزوں کو کمیونیکیٹ کرنے کا، میسیجز کو کمیونیکیٹ کرنے کا۔ اس میں اس کی کنیکٹیوٹی ٹیلی فون کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو پہلے والا ہم نے پڑھا ای میل، اس میں آپ کی انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی چاہیے، ظاہر انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ہے تو وہ بھی آپ کو فون کے ساتھ ہی کنیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ جو فیکس ہے وہ بھی فون کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہوتے ہیں، فیکس مشینز ہوتی ہیں۔ تو فیکس مشین کے ذریعے سے ایک میسج بھیجا جاتا ہے اور اس کو آپ پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں، اس کو پرنٹڈ فارم میں بھی آپ اپنے پاس سے رکھ سکتے ہیں۔ جو بھی میسج ایک ٹیلی فون کے ذریعے کنیکٹیوٹی کے ذریعے سے ایک فیکس مشین سے دوسری فیکس مشین تک بھیجا گیا ہے، تو آپ اپنا پیج وہاں پر لگا کے اس میسج کو پرنٹ اس کا جو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ فیکس آ جاتی ہے، یہ بھی آج کل یوز ہونے والا، بڑا زیادہ یوز کیا جانے والا یہ فون ہے۔ اس کے بعد ٹیلی گرامس ہیں جو کہ پوسٹ آفیسز کے ذریعے سے بھیجے جاتے ہیں۔ پوسٹ آفیسز میں ویسے تو لیٹرز بھیجے جاتے ہیں، لیکن ٹیلی گرامس بھی ایک ایسی تکنیک ہے جو کہ یوز کی جاتی ہے، اور یہ بھی فاسٹ میسیجز ہیں جو کہ جس کی ٹیلی گرامس، میل جس کو ہم میل گرامس بھی کہتے ہیں، پھر ٹیلیکسز بھی کہتے ہیں، یہ ای میل سے پہلے بھی کام تھے۔ مطلب جب سے یہ ای میل وغیرہ یا فیکس وغیرہ شروع کیے گئے ہیں تب سے ہم اس طرح کی چیزوں کو یوز نہیں کرتے۔ اس کو ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں، اگر ہم پرانی کمیونیکیشن کی پر ایک نظر دوڑائیں تو یہ کہا جاتا تھا جی تار آیا، اور ڈاک خانے کے ذریعے تار آیا، اور ڈاک خانے کے ذریعے سے تار آتا ہے، بیسیکلی وہ ٹیلی گرام ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں تار کہتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک پرانا طریقہ ہے، آج کل اس کو بھی زیادہ یوٹیلائز نہیں کیا جاتا۔ تو جو موسٹ ایڈوانسڈ فیچر ہے میسیجز کو سینڈ کرنے کا یا ایک دوسرے بندے تک میسیجز پہنچانے کا، وہ ہے ٹیلی کانفرنسنگ۔ یہ آج کل بڑا کامن ہے، اور اسپیشلی اس کے لیے آپ کا بجٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو دو طرح کی، بلکہ آج کل تو یہ کم بجٹ میں بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ موبائل کنیکٹیوٹی، موبائل اور انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی سب کے پاس اویلیبل ہوتی ہے، تو آپ موبائل کے تھرو بھی ٹیلی کانفرنسنگ کر سکتے ہیں، جس میں آپ آڈیو ٹیلی کانفرنس بھی کر سکتے ہیں اور ویڈیو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم آڈیو کریں تو آڈیو کانفرنس کہا جائے گا، اگر ہم ویڈیو کریں تو اس کو ویڈیو کانفرنس کہا جائے گا۔ بیسیکلی یہ ٹیلی کانفرنسنگ، یعنی آپ ٹیلی فونک کنیکٹ کر دیتے ہیں اور ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ آپ کی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، جتنے لوگ کے ساتھ آپ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سارے لائن پر آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو آپ ان سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ یعنی آپ ایک اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی اور برانچ میں، کسی اور شہر میں، کسی اور جگہ پر موجود کسی بھی شخص کے ساتھ آڈیو یا ویڈیو کنیکٹیوٹی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو میڈیا چاہیے ہوگا، جس میں آپ کے پاس وہ ڈیوائسز ہونی چاہیے۔ وہ ڈیوائسز ہوتی ہیں جیسے اگر موبائل کمیونیکیشن یوز کر رہے ہیں، موبائل کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو موبائل بھی یوز کیے جا سکتے ہیں، وہاں پہ بھی آڈیو اور ویڈیو کالز کی جا سکتی ہیں۔ آج کل جو بہت ساری ایپس ہیں وہ یہ آڈیو اور ویڈیو کانفرنسنگ کی فیسلٹیز پرووائڈ کر دیتے ہیں، تو وہاں پر ایک شخص گروپ آف پیپل کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکتا ہے۔ تو یہ مختلف میتھڈ ہیں جو کہ آج کل یوز کیے جاتے ہیں کمیونیکیشن کے لیے، اور بیسیکلی یہ سارے ابھی تک ہم نے جتنے بھی کیے، اس میں اسپیشلی یہ جو ٹیلی کانفرنسنگ ہے یہ والا، اور میموز یہ والا، میموز یہ انٹرنل کمیونیکیشن کے لیے ہی یوز کیا جاتا ہے۔ باقی جو ہے وہ انٹرنل ایکسٹرنل دونوں طرح کی کمیونیکیشن کے لیے یوز کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ آج کے چھوٹے سے ٹاپک تھے کچھ، جو کہ چھوٹے چھوٹے مختلف ٹاپکس پر مشتمل ایک لیکچر تھا۔ پیپر کے حوالے سے یہ زیادہ لانگ کویسچن کے حوالے سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں نہیں ہیں، لیکن شارٹ کویسچن میں یہ والی چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں۔ جیسے شارٹ کویسچن میں یہ کویسچن آ سکتا ہے واٹ از میمورینڈم،
آر دی پارٹس آف میمورینڈم ایٹسیٹرا. اسی طرح سے فیکٹس کا پوچھا جا سکتا ہے. ای میل کے حوالے سے شارٹ کویسچن آ سکتے ہیں, مطلب یہ چیزیں ہیں کیا, ہم ان کو یوز کیسے کرتے ہیں, ان کے ڈیفینیشنز جو ہیں وہ پوچھی جا سکتی ہیں. پھر جو ابھی ہم نے پڑھا ویڈیو کانفرنسنگ یا آڈیو کانفرنسنگ یا ٹیلی کانفرنسنگ, ان سے ریلیٹڈ جو ہے وہ شارٹ کویسچن جو ہے وہ پیپر میں آ سکتے ہیں. تو لانگ کویسچن کے حوالے سے یہ زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک نہیں ہے, میں پھر سے بتاتا چلوں, لیکن شارٹ کویسچن کے حوالے سے یہ ایک امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. شارٹ کویسچن جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پوچھے جا سکتے ہیں. تو یہ ان چھوٹے چھوٹے مختلف ٹاپکس پر مشتمل آج کا لیکچر تھا. آپ یہ والا لیکچر ہے, یہ ہماری جو چھوٹی بک ہے, جو بیکم والی جو بکس ہیں ڈفرینٹ, جی ایم بٹ کی یا پھر عمران ہاشمی کی, امجد وغیرہ کی, ان سے یہ ٹاپک نہیں ملیں گے. آپ کو یہ والے ٹاپک ملیں گے آپ کی ایم کام کے لیول کی کوئی بھی جو بک ہے جو ہم نے کلاس میں ریکمنڈ کی ہوئی ہے, ایچ اے مرفی کی بک, آپ کو یہ وہاں سے ملیں گے. شاید میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ تھرڈ پارٹ ہے, اس کو بکس کو ڈفرینٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. تو یہ جو تھرڈ پارٹ ہے جس کا نام ہے میسج ڈیزائن, کہ میسج کیسے ڈیزائن کیے جاتے ہیں, اس میں چیپٹر نمبر 7 جو ہے جس میں میمورینڈم اور اس طرح کی دوسری چیزوں سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, تو اس کے اندر یہ والی چیز جو ہے وہ ڈسکس کی گئی ہے. اگر میں آپ کو پیج نمبر بتاؤں تو پیج نمبر 173 جو میرے پاس بک ہے, آپ کے پاس میں بھی جو ورژنس ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں, یا پیپر کی بک کی جو پرنٹنگ ہے اس کے اعتبار سے پیجز کا کچھ فرق پڑ جاتا ہے. میرے پاس جو بک ہے اس کے اندر پیج نمبر 173 پر یہ والا سارا ٹاپک ایکسپلین کیا. آپ اس کو ایک دفعہ ڈیٹیل سے پڑھیں, اس کے شارٹ ڈیفینیشنس بھی بک پر, ساتھ ہی ساتھ جو اس کی لیفٹ یا رائٹ مارجن پر جو چیزیں ہیں وہاں پر دی ہوئی ہیں, ان کو خاص طور پر جو ہے وہ یاد کریں, ان کو خاص طور پر دیکھیں, اور اس کے فارمیٹ کو دیکھیں. یہ آپ کی پریکٹیکل چیزوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. میمورینڈم جو ہے وہ بھیجنے ہوتے ہیں, تو آپ آرگنائزیشن میں جب جاب کر رہے ہیں تو وہ میمورینڈم کیسے بھیجے جاتے ہیں, کیسے لکھ کر میمورینڈم جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے, آپ اس چیز کو جو ہے وہ سیکھ لیں. اس میں بڑا آسان ہے, بڑا سمپل سا ہے, اور کامن آبزرویشن میں بھی یہ والی چیزیں موجود ہیں. تو اس کے ایک تو پارٹس دیکھیں, اور دوسرا اس کا مطلب یہ آپ کی جنرل انڈرسٹینڈنگ کے لیے اور چیز, اور دوسری پیپر کے حوالے سے بھی شارٹ کویسچنس کے حوالے سے یہ والی چیز امپورٹنٹ ہے. پھر بتا دوں لانگ کویسچن کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. تو آپ کو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, جو ہمارا گروپ ہے اس گروپ پہ کویسچن کر سکتے ہیں, یا پھر پرسنل نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے آپ چیزیں جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. اس کی تیاری کرنا شروع کر دیں. اور جو میری اپنی آبزرویشن ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی آپ لوگ تھیوری کے سبجیکٹس کی تیاری نہیں کر رہے, تو آپ ساتھ ساتھ سارے سبجیکٹس کی تیاری کریں, کیونکہ ایگزام جب فوراً آ جائیں گے, گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیے ہوئے ہیں, مختلف ساری چیزوں کو اوپن کر کیا جا رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس میں اب جو انسٹیٹیوشنس ہیں وہ بھی اوپن ہوں گے, اور جو ایگزامس نہیں ہوئے ابھی تک جو ہونے ہیں وہ ہوں گے. تو اپنی تیاری جو ہے وہ در پکڑ لیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. گھروں میں رہیں, کورونا کے ٹل جانے تک گھروں میں رہیں, احتیاط کریں, محفوظ رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.